زون 24 میں خوش آمدید۔ ناول کی اگلی قسط کی جانب بڑھنے سے پہلے اردو زون 24 ایک دفعہ پھر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اردو زون 24 چینل ایک وائس اوور چینل ہے جس کا مقصد پاکستان کے بہترین اور عمدہ رائٹرز کی لکھائی تحریروں، ناولز اور کہانیوں کو آواز کی صورت میں آپ تک پہنچانا ہے۔ یہ بات اردو زون 24 پہلے بھی واضح کر چکا ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ نفرت کے جنگل میں سب شکاری ایک جیسے نہیں ہوتے خانزادہ۔ میں اگر چاہتا تو تمہارے قانون کی دیواروں کو راکھ کر دیتا، پر میں نے زرش کو آزاد کیا ہے، اغوا نہیں۔ حازم کے قدم رک گئے مگر وہ پلٹا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ جم کی طرف لوٹ گیا، پسینے میں بھیگا ہوا، مگر ایک عجیب سا اطمینان اس کے وجود پر چھایا تھا، جیسے ایک جنگ وہ پہلے ہی جیت چکا ہو۔ وادی کالام کے بلند بالا پہاڑوں پر سفید برف کی دبی تین ہے جیسے قدرت کی گود کو چادر اڑاتی ہو۔ دور دور تک پھیلی سنسانی برف کی سرد سانسوں میں لپٹی ہولے ہولے چلتی ہوا جیسے کسی بچھڑے خواب کی سرگوشی ہو۔ ہر درخت کے تنے پر برف پھولوں کی طرح جم گئی تھی، ہر شاخ سے جیسے کہ خاموش دعا جھول رہی ہو۔ حویلی بام نورد جو سنگ مرمر اور چیڑ کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک عظیم روبدار اور پرشکوہ عمارت تھی۔ صحن کی دیواروں پر ہری بیلوں کی لٹکتی جھالریں برف کے نیچے جم کر شیشے کی گڑیوں جیسی لگتی تھیں۔ اونچی محرابوں والے دروازے، جالی دار کھڑکیاں اور پرانی لکڑی کی سیڑھیاں، یہ وہ حویلی تھی جہاں قدم رکھنے سے پہلے خود ہوا بھی اجازت مانگتی تھی۔ اندرون حویلی جہاں آتش دان کی ہلکی آنچ دہک رہی تھی، وہیں مہنگی دستکاری سے تیار شدہ میز پر دیسی ناشتہ بچھا تھا۔ مگر حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں صرف دو لوگ موجود تھے، جمال خان، حازم خانزادہ کا باپ، اور انابیہ، حازم خانزادہ کی نازک سی 21 سالہ بہن۔ انابیہ وہ ایک خواب کی مانند لگتی تھی، پھولوں سے نازک، چاندنی سے روشن، جیسے کسی نظم کے درمیان اتر آئی ہو۔ سر پر موتیوں سے سجا نفیس دوپٹہ جو سفید کڑاکے کی روشنی میں دمک رہا تھا، اس کی معصومیت کا خاموش اعلان کر رہا تھا۔ جلتے آتش دان کی روشنی اس کے چہرے پر سنہرا سایہ ڈال رہی تھی، اور وہ چہرہ جیسے قدرت نے فرصت میں تراشا ہو۔ دودھیا رنگ پر ہلکی سی شفق جیسی لالی، باریک خمدار ابروں کے نیچے بڑی حیرت زدہ موتی جیسی آنکھیں، ان آنکھوں میں خواب بھی تھے اور انجانے خدشے بھی۔ ناک کی سلوٹ پر ہلکی سی ضد چھپی تھی اور لبوں پر دبے دبے سوال۔ لمبے گھنے چمکدار بالوں کی ایک لٹ بار بار چہرے پر آتی اور وہ نرمی سے اسے کان کے پیچھے کر دیتی۔ جسم پر سبز مخملی چادر سی اوڑھ کر وہ بیٹھی تھی، مگر وہ چادر اس کے وقار کی گواہی تھی، کمزوری کی نہیں۔ نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھتیں، جہاں سے حازم لالا کی واپسی کی امید وہ دل سے جھٹکنا چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ کسی ضدی بچے کی طرح دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بابا جان، انابیہ کی آواز میں حجاب میں لپٹے ادب کی مہک بھی تھی اور اٹل عزم کا چھپا ہوا سایہ بھی۔ وہ دھیرے سے کرسی پر سے اٹھی، دوپٹے کا پلو ذرا سنوارا اور نگاہوں میں وہ معصومیت لیے اپنے بابا کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو خاموشی سے قہوہ کی چسکیوں میں کسی گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ بابا جان، نازیہ آپا میرے ساتھ جا رہی ہیں اور آج کا دن بہت ضروری ہے میرے لیے، اس نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ کالج جانا ہے، آخری تاریخ ہے، فیس بھی جمع کرانی ہے اور کچھ ضروری دستاویزات بھی جمع ہونے ہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر قدم بائی رکھنا بھی گناہ لگے گا، لیکن خاموش رہنا یہ بھی خود پر زیادتی ہوگی۔ اس کی آواز میں باپ کے احترام کے ساتھ اپنی ذات کا مقدمہ لڑنے کا سلیقہ تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ سے التجا ہے، مجھے اپنی تعلیم کا حق لینے دیجیے۔ میں صرف بہن نہیں ہوں، بیٹی ہوں، آپ کا فخر بننے کا خواب لیے پل پل خود کو سنوارتی ہوں۔ نہیں انابیہ، جمال خان کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے اندر وہ خنکی تھی جو پہاڑوں سے اترتی برف کی طرح وجود کو جکڑ لے۔ تم نہیں جاؤ گی، بس اتنے سے جملے میں ایک دنیا کا فیصلہ سمو دیا گیا تھا۔ لفظ بظاہر سادہ تھے، پر ان کی تہ میں باپ کی غیرت، سردار کی دور اندیشی اور محافظ کی خاموش تڑپ تھی۔ یہ دروازے تمہارے لیے بند نہیں کیے گئے انابیہ، مگر ان دروازوں سے نکل کر تم جس دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہو، وہاں تمہارے باپ کی عزت کو دیکھنے والی کئی آنکھیں ہیں۔ انہوں نے قہوے کا کپ میز پر رکھا اور بیٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بابا، آواز مدھم تھی، مگر اس میں وہ لرزش تھی جو اندر کہیں دل کی دیواریں ہلا دیتی ہے۔ کیا آپ مجھے زرش باجی اور حازم لالا کے بیچ چلنے والے معاملے کی سزا دے رہے ہیں؟ الفاظ آہستہ ادا ہوئے، لیکن ان میں چھپی سچائی تیز دھار خنجر کی مانند تھی جو خاموشی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ کیا میری ذات، میری تعلیم، میرا خواب، سب کچھ اس رشتے کے سائے تلے دفن ہو جائے گا؟ انابیہ کی نظریں باپ کی آنکھوں میں کسی انصاف کی تلاش میں جھانک رہی تھیں، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، میں زرش باجی نہیں ہوں، میں انابیہ ہوں، آپ کی انابیہ، پھر مجھے کیوں روک دیا گیا؟ اس کی آواز میں بغاوت نہیں تھی،
मगर दुख की वो नमी ज़रूर थी जो किसी बेटी की पलकों से गिरती है तो बाप की रूह तक को नम कर देती है। नहीं बेटा, ऐसा हरगिज़ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जमाल खान की आवाज़ में थका नहीं, बल्कि वो सदियां पुरानी सच्चाई थी जो हर बाप बेटी के बीच कभी ना कभी आ खड़ी होती है। मैं तुम्हारे लाला को रोक नहीं सका नाबिया, और अब तुम्हें खोने का हौसला भी नहीं बचा मेरे पास। उनकी आंखें भीगी नहीं थी, मगर लहजा भीग चुका था। तुम अभी बहुत छोटी हो, एक मासूम बच्ची जो दुनिया को रंगों में देखती है। तुम्हें खबर नहीं, जब रिश्ते जंजीर बन जाते हैं तो उनके जंग सिर्फ कलाई नहीं काटते, रूह तक को जख्मी कर देते हैं। वो कुछ लम्हे को रुके, जैसे लफ्ज़ों के कड़वे जायके को निगल रहे हों। तुम्हारा भाई ताकतवर है, मगर उसकी ताकत को दुनिया सलाम नहीं करती, सिर्फ इल्ज़ाम देती है। और ये इल्ज़ाम कभी सिर्फ उस पर नहीं ठहरते, बल्कि उसके नाम से जुड़े हर रिश्ते को दागदार कर जाते हैं, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। अनाबिया की पलकों पर नमी उतर आई, होंठ कप कपाए, मगर वो खामोश रही। चंद दिन की बात है, जब ये तूफान थम जाएगा तब जाना। अभी ये घर तुम्हें अपने दामन में छुपाना चाहता है, जमाल खान ने नरमी से कहा। कमरे में खामोशी फैल गई। बर्फ बाहर गिरती रही और अंदर जज्बात बर्फ से भी ज्यादा बेआवाज गिरते रहे। खान विला का वो कमरा जहाँ ये तीनों भाई मिलकर हर मसले का हल और फैसला करते थे, वो कमरा आज आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। लंबे सफ़ेद पर्दे हल्की हवा में लरज रहे थे, मगर अंदर बैठे तीनों भाइयों का सकूत एक तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। कबीर तेज तेज कदमों से कमरे में चक्कर काट रहा था। रोमान खामोशी से सोफे की पुष्ट पर बाजू टिकाए बैठा था, नजरें दरवाजे पर, जैसे जरिश अभी दरवाजे से दाखिल हो जाएगी। और सराफील वो हस्बे आदत पुरसकून लगने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर माथे पर पड़ी सिलवटें अंदरूनी खलबली की गवाही दे रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छूने की? कबीर ने गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारा। उसने कहा ना, वो गई अपनी मर्जी से थी। सराफील ने संजीदगी से कहा, मगर कबीर की आंखों में तो शोले भरे हुए थे। जरिश उससे नफरत करती है ना? तो फिर? कबीर खानजादा का लहजा खराशदार हुआ, जैसे लफ्ज़ हलक से नहीं दिल से चीख रहे हों। तो फिर हमारी बहन उसके पास कैसे गई? और सबसे बड़ी बात, उसने हमें बताया तक नहीं। उसके दांत जगड़ गए, आंखों की पुतलियां गुस्से से फैल गईं। मैं सोचता हूँ तो दिमाग की रगें तन जाती हैं। आखिर क्यों गई वो? किस मजबूरी ने उसे खामोश रहने पर मजबूर किया? और वो हाजिम, अगर उसने जरिश को मजबूर किया है तो मैं कबीर खानज़ादा कसम खाता हूँ उसके नाम की हर दीवार गिरा दूँगा। वो मुठियाँ भींच चुका था, जैसे ज़ब्त की आखिरी हद पर खड़ा हो। रुमान अब तक खामोश बैठा था, मगर उसकी खामोशी किसी तूफ़ान से पहले की हौलनाक खामोशी थी। अब जब वो बोला तो लहजा बर्फ़ जैसा सर्द और जहर जैसा कड़वा था। वो वीडियो उसने ज़बरदस्ती बनवाई होगी। उसकी आवाज़ में ऐसी काट थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा दिल को चीरती थी। जरिश की आंखें, मैंने उनमें खौफ देखा है, बेबसी देखी है। वो ज़बरदस्ती की हंसी, वो टूटा हुआ एतमाद, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि वो खुश नहीं थी। रोमान की मुठियाँ मेज़ पर बिजली की तरह गिरी। अगर ये एक गेम है हाजिम खानज़ादा का, तो वो भूल जाए कि वो खानज़ादा है। मैं रुमान खानज़ादा उसके साथ ऐसा गेम खेलूँगा कि उसे अपने हर दाव पर शक होने लगेगा, और जीतने के लिए वो खुद को मात देने पर मजबूर हो जाएगा। उसकी आंखों में इंतकाम दहकते अंगारों की तरह सुलग रहा था। रुमान की धाड़ अभी फ़ज़ा में गूंज ही रही थी कि सराफिल खानज़ादा ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखी सिगरेट की डब्बियाँ उठाई, एक सिगरेट निकालकर होंठों से लगाई और लाइटर की चिंगारी से शोला निकाला। नरमी से जलती आग और सराफील की आंखों में सुलगता तूफान, ये दो मंजर एक साथ देखने वाले को थमाकर सांस लेना भूलने पर मजबूर कर देते। वो खामोशी से एक लंबा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला, मसला वीडियो का नहीं है, मसला उस खामोशी का है जो जरिश ने हम सब के दरमियान दीवार की तरह खड़ी कर दी। उसने कबीर और रुमान की तरफ देखा, निगाहों में वही भाइयों जैसा दर्द, मगर लहजे में सख्ती थी। हम तीनों ने उसके गिर्द इतनी दीवारें खड़ी कर दी, इतनी निगरानी, इतनी रोक टोक, कि वो फैसला कर बैठी कि दुश्मन से सहारा लेना बेहतर है, और अब हम हाजिम खानज़ादा को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। सराफील ने दूसरा कश लिया और मेज़ पर ज़ोर से मुट्ठियाँ मारी। अगर वो वीडियो जबर की है तो ये हमारी गैरत का जनाजा है, और अगर वो वीडियो रज़ा की है तो ये हमारे रिश्तों की तरबियत का मातम है। वो एक लम्हे को रुका, सांस भरी और धुआं नीचे झुककर ज़मीन की तरफ छोड़ा। अब फैसला सिर्फ जरिश का नहीं होगा, अब फैसला खून करेगा, या फिर वो सब्र जिसे खानज़ादा लोग कमज़ोर समझते हैं। अगर जरिश को कुछ हुआ ना, सराफील लाला, कबीर खानज़ादा की सांसें जैसे अंगारे उगल रही थीं। मुठियाँ यूँ भींच चुकी थी जैसे वो लम्हा भर में किसी का सांस रोक सकती हों। आंखों में सिर्फ लाल धुआं था और ज़ुबान से दहकता ऐलान, तो मैं उस हाजिम खानज़ादा के वजूद को उसकी सांसों समेत, उसकी रग रग में छुपे गुनाहों समेत
ایسی راکھ بنا دوں گا کہ وقت بھی اس کا نام سن کر لرزے گا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی اور آسمان اس کے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ سرافیل نے ایک گہری سانس لی، سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے ایش ٹرے میں بھجایا اور نظریں اپنے چھوٹے بھائیوں پر جما دیں۔ کسی کو راکھ بنانے سے پہلے ہمیں خود جلنا پڑے گا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس نرمی میں ایک زہر تھا، وہ زہر جو آہستہ آہستہ خون کو کھولتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کا درد، وہ میری رگوں میں بھی اسی طرح دوڑ رہا ہے جیسے تمہاری نسوں میں، لیکن دشمن کی گردن اڑانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وار کس طرف سے آیا۔ زرش حازم خان زادہ کے قبضے میں ہے یا نہیں، یا پھر ہم میں سے ہمارے کسی اور دشمن کے قبضے میں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں زمین پر خون بہانے سے پہلے تلاش کرنا ہوگا۔ رومان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، وہ زور سے کرسی سے اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر بولا، میں خاموشی سے نہیں بیٹھنے والا سرافیل، میں زرش کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے زمین کو نیچے ہو یا وہ آسمان کے آخری کونے پر، اور اگر اس کو اس درندے نے چھوا بھی نہ تو کیا کرو گے؟ سرافیل کا لہجہ کڑک گیا۔ زبان سے نکالنے والے ہر لفظ کی قیمت خون سے چکانی پڑے گی رومان، جذبات سے نہیں عقل سے لڑو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی چال میں مات دو، یہ خانزادہ کا طریقہ ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر سرد سکوت اتر گیا، کبیر کے قدم رک چکے تھے، رومان کی مٹھیاں ڈھیلی پڑ چکی تھی اور سرافیل نے شیشے کی دیوار سے باہر پھیلے اندھیرے پر نظریں گاڑ دی تھیں۔ ہم تینوں میدان میں اتریں گے، سرافیل نے آہستگی سے کہا، لیکن الگ الگ۔ کبیر اور رومان چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں اندر کا سوراخ نکالوں گا، اس محل کے ہر کونے میں ایک سایہ چھپا ہے جس نے زرش کو ہم سے دور کیا، میں اس حازم کے آدمیوں کا پیچھا کروں گا۔ رومان دانت پیستے ہوئے بولا، میں اسے سانس بھی آرام سے نہیں لینے دوں گا، اور میں، کبیر کی آواز اب سنبھلی ہوئی تھی مگر چہرہ پھر بھی طوفان جیسا لگا، میں زرش کو ڈھونڈوں گا، اور اگر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو اس کی مرضی کے خلاف تھا تو خدا کی قسم زمین پر ایک حازم خانزادہ کا نام نہیں ہوگا، اسے میں راکھ میں دفن کر دوں گا۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ خاموشی، مگر اس بار وہ خاموشی کسی بے بسی کی نہیں، ایک طوفانی فیصلے کی تھی۔ تینوں خانزادہ، تین جوہتے، تین ارادے اور تین انتقام۔ اندھیرے میں بس ایک شعلہ بھڑک اٹھا تھا، زرش، اور اب وہ شعلہ سب کچھ جلا دینے والا تھا۔ آدم، اس پر ہر وقت نظر رکھنا۔ اگر وہ رات کے 1:15 بج رہے تھے، پورے حویلی نما بنگلے میں خاموشی کا راج تھا، سوائے اس کمرے کے جہاں حازم خانزادہ بیٹھا تھا، غصے، اختیار اور سرد مصلحت کی مجسم تصویر۔ وہ سنگ مرمر کے سنہری کٹ ورک والے وسیع بیڈ روم میں بیٹھا، کالی شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے مخصوص انداز میں موبائل کان سے لگائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر کھلا لیپ ٹاپ جگمگا رہا تھا، اور اس کی گہری گرے رنگ کی آنکھیں روشنی کے عکس میں چمک رہی تھی، جیسے کوئی درندہ شکار پر نگاہ رکھے ہو۔ وہ آدم سے گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ ای میلز بھی چیک کر رہا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کچھ قدموں کی دوری پر کوئی اور بھی ایک مکمل شکار بننے کی تیاری کر چکی ہے۔ صوفیہ آج پہلی بار کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی، وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ منصوبہ بند شکار کی تیاری میں تھی۔ وہ نائٹی جو وہ پہن چکی تھی وہ عام لباس نہیں تھا، وہ اس کے ارادوں کا اعلان تھا۔ نیوی بلو رنگ کی ریشمی بدن سے چمٹی نائٹی جس کی لمبائی گھٹنوں سے بھی کچھ اوپر تھی، اس کی کمر پر بندھا ہوا گاؤن بار بار سرک کر اس کے سنہرے شانوں کو ننگا کر رہا تھا۔ اس کے سلکی بال پشت پر بکھرے تھے اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی وحشت بھری چمک تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، آج وہ انکار نہیں کر پائے گا، آج وہ میرے جال میں مکمل پھنسے گا۔ وہ دبے قدموں اس کے کمرے کے دروازے تک آئی، اندر سے ہلکی سی سرگوشی کی آوازیں آ رہی تھیں، لمحہ بھر کو رکی، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی قدم رکھا، کمرے کے نیم اندھیرے ماحول نے اس کی اداؤں کو اور نمایاں کر دیا، ایک مہنگے عطر کی خوشبو فضا میں کھل گئی۔ صوفیہ نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند ہی کیا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے کی؟ حازم خانزادہ کی آواز میں وہی رعونت، وہی سرد لہجہ اور وہی چبھتا ہوا اشتعال تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی سے اٹھ کر مکمل قد میں کھڑا ہو گیا۔ 6 فٹ سے زائد قامت، چوڑی چھاتی اور بازوؤں کی مٹھیاں جیسے فولاد سے ڈھلی ہوں۔ اس کی سفید رنگت پر ناراضگی کی سرخی کچھ زیادہ ہی مہیب لگ رہی تھی۔ حازم، صوفیہ کی آواز میں ایک نرمی، ایک نسوانی خود اعتمادی تھی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے یہاں آنے کے لیے ہمت کی نہیں حق کی ضرورت تھی، اور آج میں نے وہ حق لے لیا ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔
حازم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں بیزاری کی چمک تھی، مگر صوفیہ کے لبوں پر ایک دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ ہماری شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ کوئی محبت بھری رومانوی کہانی نہیں تھی، یہ ایک حادثہ تھا، ایک شرمناک حادثہ۔ حازم کی آواز میں زہر تھا، مگر صوفیہ کے چہرے پر وہی پراسرار سکون چھایا رہا۔ یاد ہے سب، بہت اچھے سے یاد ہے، اور غلطی تمہاری ہی تھی حازم۔ اگر اس رات تم نے مجھے چھوا نہ ہوتا تو شاید آج تم اپنی بیوی کے ساتھ خوشیوں میں غرق ہوتے اور میں کسی کلب میں ٹھرک رہی ہوتی، اپنی بے رنگ زندگی کو بیچ رہی ہوتی۔ وہ آہستہ سے حازم کے قریب ہوئی اور اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے، پھر اپنی پتلی سی انگلی اس کے سینے کے بالوں میں پھیرتے ہوئے بولی، مگر آپ نے مجھے چھوا حازم خان زادہ، اور جب مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے نا، چاہے وہ لمحاتی جذبہ ہو یا غلطی، وہ عورت پھر اسے چھوڑتی نہیں، اپنا بنا لیتی ہے، ہر صورت میں۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سرگوشی جیسے ریشم میں لپٹی سازش تھی، پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے، کمرے کی روشنی دھیمی تھی اور فضا میں 2 جسموں کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ حازم نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو صرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں، مگر صوفیہ وہ عورت تھی جو کھیل کھیلنا جانتی تھی، اور آج رات وہ جیتنے کے لیے آئی تھی، مکمل طور پر۔ حازم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کی چمک ابھری، اس کے بدن پر صوفیہ کی انگلی کی حرکت جیسے آگ بن کر دوڑ گئی تھی، مگر وہ حازم خان زادہ تھا جس کے نزدیک جذبات کمزوری تھے، عورت کی چالاکی ناقابل برداشت اور خود پر کسی کا حق ناممکن۔ اس نے صوفیہ کی انگلی کو اپنی گرفت میں لے کے جھٹکے سے پرے پھینکا، جیسے کوئی زہریلا سانپ چھو گیا ہو۔ بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ اس کی آواز اب دھیمی نہیں رہی تھی، تیز، کرخت اور وسیلی، جیسے آسمان پر بجلی کڑکی ہو۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میرے کمرے میں آ کر یہ نیم عریاں لباس پہن کر مجھے بہکانے آئی ہو؟ کیا سوچا تھا تم نے، ہاں، کہ میں تمہارے بدن کی چمک دمک میں اپنی عزت، اپنی نفرت، اپنی نفسیات سب بھول جاؤں گا؟ صوفیہ کے چہرے سے مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی، مگر وہ اب بھی ڈھٹائی سے کھڑی تھی۔ میں تمہاری بیوی ہوں حازم، اور بیوی کا حق ہوتا ہے شوہر کی قربت مانگنا۔ اس کی آواز میں شکستہ سا غرور تھا۔ حازم ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، جیسے اس لفظ بیوی نے اسے چپ کر کاٹا ہو، پھر اگلے ہی پل وہ آگ بگولا ہو کر اس کے قریب آیا۔ اس کا بازو صوفیہ کے بازو کی گرفت میں آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، حازم نے اسے جھٹکے سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ میری بیوی، تم، وہ زہر خند ہنسی ہنسا، تم وہ عورت ہو جسے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہا ہے، اور غلطی کو کبھی بھی سینے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ جوتے کی نوک پر باہر نکالا جاتا ہے۔ صوفیہ لڑکھڑا گئی، اس کے نازک وجود کو وہ دھکا جیسے زمین پر پھینک چکا ہو، وہ بمشکل خود کو سنبھال سکی۔ حازم، صوفیہ کی آواز میں اب درد تھا، خوف نہیں، دکھ نہیں، صرف بے یقینی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا۔ رہنے دو یہ مکاری۔ حازم کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا صوفیہ، تم نے اپنی گندگی میرے کندھوں پر ڈال دی ہے، اور اب اسے محبت کا نام دے کر بیچنے آئی ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے فوراً۔ اور پھر بغیر کسی نرمی، بغیر کسی لحاظ کے، اس نے صوفیہ کو بازو سے پکڑا اور کمرے کے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ حازم چھوڑو پلیز، میں ننگی ہوں، یہ لباس، باہر نوکر موجود ہیں۔ جس عورت کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو، اسے دوسروں کی آنکھوں کا سامنا کرنا ہی چاہیے۔ وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ اب نکل جاؤ، ورنہ قسم خدا کی میں تمہیں ان سب کے سامنے زمین پر پھینک دوں گا۔ صوفیہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کے لب کانپ رہے تھے۔